اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان ہوگا۔ پچھلے 4 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے اسرار نماز میں جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج اس کتاب کا جو حصہ ہے وہ ہے اخلاص کی نشانیوں کے حوالے سے، کہ جو قرآن و حدیث کے حوالے سے نقل ہیں۔ پہلی نشانی ہے لوگوں سے نا امیدی اور بے توقعی۔ قرآن کریم نے ایک مثال اس طرح پیش کی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام عالم طفلی میں جب بیمار ہوئے تو پیغمبر کچھ معتبر اصحاب کے ساتھ شہزادوں کی عیادت ہو گئے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان دونوں بچوں کی شفا کے لیے 3 دن روزے کی نظر کر لیں۔ آپ نے نظر کر لی اور اس کے بعد خداوند عالم نے دونوں شہزادوں کو شفا بخشی۔ حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نظر پوری کرنے کے لیے روزے رکھے اور نظر میں شہزادے بھی شریک ہو گئے۔ افطار کے وقت سبھی روزے داروں نے اپنی اپنی روٹیاں سائل کو دے دیں۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی دروازے پر آنے والے سائلوں کو ساری روٹیاں دے دیں اور خود پانی سے افطار کر کے شکریہ ادا کیا۔ وہ بچے کے جو مرض سے ابھی صحت یاب ہوئے اور 3 روز تک بغیر غذا کے روزہ رکھا، جس کی وجہ سے ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، اور جب وہ لوگ پیغمبر کے قریب پہنچے تو سورہ دہر ان کی شان میں نازل ہو کر ان کے عمل کے خلوص کی سند بن چکا تھا۔ سورہ انسان آیت نمبر 9۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ان حضرات نے فقط اللہ کی خاطر 3 روز تک مسلسل اپنے افطار کے لیے مہیا کیا ہوا کھانا سائل کو دے دیا، رنجیدہ ناراحت نہ ہوئے اور سائلوں سے کسی قسم کا شکریہ بھی نہیں چاہا۔ کبھی انسان کوئی کام بغیر اجرت کے بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ کام لوگوں میں ظاہر ہو جائے۔ گو یہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم اس کا اجر نہیں چاہتے، لیکن دل سے وہ چاہتا ہے کہ اجر ملے۔ کبھی کوئی شخص کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے اور لوگ اس کی قدردانی نہیں کرتے تو وہ رنجیدہ اور ناراحت ہو جاتا ہے۔ یہ حسب دل خواہ اس کے عمل کو لوگ نہیں سراہتے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں عدم اخلاص کی بنا پر ہیں، لیکن مخلص شخص وہ ہے کہ اس کے نیک عمل میں لوگوں کی تعریف یا تنقید کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، اور وہ شکریہ کا طلبگار نہیں ہوتا۔ وہ تو خدا کے لیے عمل کرتا ہے اور اسی سے جزا چاہتا ہے، اور لوگوں کے شکریہ کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ اخلاص کی دوسری نشانی حکم خداوندی کی بجا آوری، نہ کہ شہرت طلبی اور خود نمائی۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ انسان ایسا کام کرے کہ جس کا انجام دنیا کے لوگوں کے لیے ہو، اس کے علاوہ روپیہ کمانا، شہرت حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ مثلاً ضرورت مند علاقے یا دیہات یا کوئی چھوٹی اور شہر سے بہت دور کوئی جگہ کہ جہاں اچھی آب و ہوا نہ ہو، ان کے مسائل حل کرے، جس کی خبر روشن فکروں کو نہ ہونے پائے، لیکن وہ اسے بس اپنا وظیفہ سمجھ کر انجام دے۔ میں ایک وقت جوانی کے عالم میں بچوں اور جوانوں کے کلاس لیتا تھا، تو جس وقت جوانوں کے کلاس میں جاتا تو غرور کا احساس کرتا، اور جب بچوں کو پڑھاتا تو کمتری کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ چھوٹی بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا اور بے سواد شخص اپنی دکان سے نکل کر میرے پاس آیا۔ مجھ سے کہا، آیا تم خدا کے لیے درس دیتے ہو؟ میں چونکہ کوئی اجرت بچوں اور جوانوں سے نہیں لیتا تھا تو بڑے اطمینان سے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا، اگر تم خدا کے لیے درس دے رہے ہو تو بچوں اور جوانوں کا خدا ایک ہے، لہٰذا اگر تمہیں کوئی بچوں کا معلم اور قصہ گو کہے تو تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص کی بات ارشاد الہی کی طرح لگی، جو واقعاً مجھ پر الہام ہوئی کہ یقیناً دونوں کا خدا ایک ہے۔ کاش میں ایسی فکر کا ہو جاؤں کہ مشہور اور غیر مشہور جلسے، نمایاں اور غیر نمایاں مرکز، ابتدائی یا اعلیٰ سطح کی تعلیم دونوں ہمارے لیے یکساں ہوں، اور ہر خدمت میں عزت اللہ سے طلب کروں کہ وہی عزت دینے والا ہے۔ ہر خدمت میں عزت اللہ سے طلب کروں کہ وہی عزت دینے والا ہے۔ اگلا ہے اپنے چھوٹے کاموں پر شرمندہ نہ ہونا۔ جو شخص خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے، لوگوں سے اس کو کسی طرح کی عوض کی امید نہیں ہوتی، تو وہ اپنے معمولی کام پر بھی اسی لیے شرمندہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر کام خدا کے لیے انجام دیتا ہے۔
اسی سے اجر چاہتا ہے، خواہ کوئی دنیاوی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ پس اگر کسی مومن کی ملاقات یا عبادت کو گیا اور وہ مومن گھر میں نہ ملا تو وہ کسی شرمندگی کا خیال نہ لائے، اس لیے کہ ثواب اس کو مل گیا۔ پس ہمیں اگر خلق خدا کی خدمت اور لوگوں کی پذیرائی اور احترام میں کبھی شرمندگی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر قصد قربت خدا نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت کم۔ استقبال اور شہرت سے بے اعتنائی۔ مخلص افراد جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ان کو لوگوں سے قطعاً یہ امید نہیں ہوتی کہ خواہ لوگ اس کا استقبال کریں یا بے اعتنائی کوئی تعریف کرے یا تنقید، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص لوگوں کے استقبال سے خوش ہوتا ہے اور بے اعتنائی سے رنجیدہ ہوتا ہے تو سمجھ لیں اس کا اخلاص کمزور ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ کوئی یہ توجیہ کرے کہ لوگوں کے استقبال سے ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ حق بات سے زیادہ افراد جمع ہوں، اور ان کی بے اعتنائی سے اس لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ حق بات سننے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعاً دل میں یہی احساس ہے یا نہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاکار اشخاص کی 3 علامتیں ہوتی ہیں: جب تنہا ہوتا ہے تو سست اور بے حال ہوتا ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، جب اس کے کام کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کام میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب مذمت کی جاتی ہے تو عمل کو گھٹا دیتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ریا جیسی ہی خطرناک بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس طرح کے بھی معالج نہ ہوں کہ جو خود مریض ہوں، مرض کی حالت میں مر جائیں، یعنی ہم خود تو لوگوں کو اخلاص کی دعوت دیں اور خود ریا اور شرک کے ساتھ زندگی گزاریں اور دنیا سے چلے جائیں۔ عمل میں استقلال۔ مخلص انسان عمل انجام دینے میں اپنے وظیفے کا پابند ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی خرابی، زمان و مکان کی نیکی اور بدی اس میں کوئی فرق نہیں ڈالتی، اس بنا پر واجب کے انجام دہی میں مستقل اور مسلسل ہوتا ہے۔ ایک عمل کو 1000 بار بھی انجام دینا پڑے تو وہ خستہ نہیں ہوتا۔ جسم کی کمزوری اور بڑھاپے کے سبب کام کرے پھر بھی اس کی روحانی نشاط اور سرور میں کوئی کمی نہیں۔ خلوص کی راہ میں مال و حیثیت کا مانع نہ ہونا۔ مخلص افراد کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو وہ اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے مال و مقام مانع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود اس عمل پر فدا اور قربان ہو جاتے ہیں، اور اس لیے وظیفے پر قائم رہتے ہوئے ہر خواہش کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر مال و مقام، بیوی، بچے، دوست، احباب کسی وظیفے کو انجام دینے میں مانع بنتے ہیں تو اس وقت اخلاص اپنا بستر باندھ لیتا ہے۔ قرآن اس موقع پر کہتا ہے، اگر تمہارے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیوی، بچے، تمہاری جائیداد اور اموال، تمہارے مکان و تجارت کے سامان تمہاری نظر میں زیادہ محبوب ہیں تو الہی قہر اور عذاب کے منتظر رہو۔ مخلص انسان مکان و زمان، عائزہ و زوجہ، مسکن و مال کی پرواہ نہیں کرتا، فقط مرضی خدا کے لیے اپنے وظیفے کو انجام دیتا ہے۔ ایک حکایت اس طرح سے ہے کہ گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایک نہر کے کنارے پہنچا۔ 1000 کوشش کر ڈالی، کوڑے اور تازیانے گھوڑے کو مارتا رہا لیکن گھوڑے نے پانی کے اندر قدم نہیں بڑھایا۔ وہ گھوڑے سے خود اتر کر پانی کے اندر گیا، گھوڑے کی لگام کھینچی، پھر بھی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ تو اس وقت ایک حکیم یعنی عقل مند انسان نے کہا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لکڑی اور بیلچے کے ذریعے پانی کو کیچڑ سے آلودہ کرو تاکہ گھوڑے کے قدم پانی میں ٹک سکیں اور گھوڑا دریا کو پار کر سکے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور آرام سے گھوڑا دریا کے اس پار گزر گیا۔ سوار نے اس شخص سے دلیل پوچھی۔ اس عقل مند انسان نے کہا کہ صاف اور شفاف پانی میں گھوڑے کو اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لہٰذا اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آپ پر قدم رکھے۔ چونکہ کیچڑ میں عکس نظر نہیں آتا تھا اس لیے پانی پر سے گھوڑا گزر گیا۔ بس جو لوگ ریاکار اور خود پسند ہوتے ہیں وہ مال و مقام و اولاد کی محبت کی بنا پر ہر کام ریا کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور وہ راہ اخلاص پر چلنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن مخلص افراد کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فقط رضائے الہی کا خیال کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا۔ ایک انسان جب کوئی عمل لوگوں کے سامنے انجام دیتا ہے جو اس کے اندرونی حالت کے خلاف ہو، یا اگر کوئی کام تنہائی میں انجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے کہ وہی کام دوسروں کے سامنے کرنا پڑے تو اس پر گناہ گزرے، یہی چیز ریا ہے۔ البتہ ادب کی رعایت کرنا مسئلہ ایک دیگر ہے۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کا ظاہر و باطن، قول اور عمل ایک ہو تو اس نے الہی امانت کو ادا کیا اور عبادت میں وہ خالص رہا۔ مخلص انسان لوگوں کی مرضی کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے راہ خدا میں فقط اللہ کی مرضی کے لیے اپنے عمل کو انجام دیتا ہے، وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں ہے، وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ قومی تعصب کا نہ رکھنا۔ اخلاص انسان کی کوششوں کو ہمیشگی اور دوام عطا کرتا ہے اور اس کا عمل ہر جگہ یکساں رہتا ہے۔ کسی عمل کی ناکامی پر وہ رنجیدہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں اخلاص نہیں تو وہاں قومی اور گروہی مصیبت ہوتی ہے۔ وہ کسی قوم کی فرد ہے یا اس سے وابستہ ہے، اگر جاں فشانی سے اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے تو اپنے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر وہی کام دوسروں کے لیے کرنا پڑے تو نہ صرف یہ کہ اس کے نشاط و سرور میں کمی آتی ہے بلکہ وہ اس کام سے بچنے کی ترکیبیں نکالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کام کا مخالف ہو جاتا ہے اور کار شکنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مخلص انسان کے اندر اس قسم کا تعصب ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ تو کسی خاص مقام پر اور خاص گروہ کے لیے کام نہیں کرتا، اور اگر کسی گروہ کو باطل سمجھتا ہے تو عمل سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص قبیلہ پرستی، اعضاء پروری، قوم پرستی کے شرک آمیز تعصبات رکھتا ہو تو وہ قوم قبیلہ کے درمیان سے باہر نہیں نکل پاتا، وہ اس طرح اپنے عمل میں اخلاص کے جوہر سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 113 میں بیان کرتا ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کی کوئی بنیاد نہیں، البتہ کوئی قوم یا گروہ حق پر قائم ہے تو اس کے کام کی حمایت کرنی چاہیے۔ منظور یہ ہے کہ اپنے باطل کو حق اور دوسروں کے حق کو باطل نہ سمجھے۔ کوشش برائے اتمام اعمال ناتمام۔ اگر کسی شخص کے عمل میں اخلاص اور دل سوزی ہوتی ہے تو وہ شخص لوگوں کے چھوڑے ہوئے کام کو بھی انجام دینے کی بھرپور کوشش میں لگ جاتا ہے، چونکہ اس کام کے انجام دینے میں نام و نمود و شہرت حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے لوگ اسے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن مخلص انسان اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اچھے اور مہذب گھر کے لیے اگر کھڑکیوں پر شیشے کا پردہ ضروری ہوتا ہے تو حمام اور بیسن بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ایک دسترخوان پر غذائیں اور گوشت ہے تو نمک کا ہونا بھی ضروری ہے، اگرچہ وہ ایک معمولی شے ہے۔ اسی طرح مخلص افراد لوگوں کے چھوڑے ہوئے کام، اگرچہ کہ وہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو، انہیں انجام دینے میں کوئی ہچکچاہٹ، بزرگی کا احساس نہیں رکھتے، بلکہ ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ کبھی خداوند عالم چھوٹے اور معمولی کام میں برکت اور عظمت عطا کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جس وقت حوزہ علمیہ نجف سے حوزہ علمیہ قم میں وارد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں فقہ اور اصول فقہ کے درس بہت زیادہ ہیں، لیکن تفسیر اور فلسفے کے دروس بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ تو انہوں نے قم میں ان دونوں علموں کی تدریس شروع کی۔ علماء نے خیر خواہی کے ناطے ان پر اعتراض کیا کہ یہ دروس آئندہ کے لیے کہ جو آپ کے اندر مرجعیت کے آثار پائے جاتے ہیں ان کے شان کے لیے سازگار نہیں، لیکن انہوں نے حوزہ علمیہ کی ضرورت کو مد نظر رکھا اور اسی مصلحت سے تفسیر، فلسفہ نہ صرف یہ کہ درس کہے بلکہ المیزان جیسی مستحکم کتاب تالیف کی۔ یقیناً خداوند عالم کا لطف و کرم افراد کے اخلاص کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ عنوان کے ساتھ۔ خطا سے انحراف و انصراف۔ جو شخص اپنے مشتبہ کام پر بجائے ندامت کرنے کے اصرار کرتا ہے تو وہ شخص مخلص نہیں، لیکن مخلص شخص کسی کام یا راہ کے لیے بہتر ہونے، خطا اور غلطیوں سے منصرف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کام کو وہ اچھے طریقے سے اگر انجام نہ دے سکے تو وہ اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو اس کو اس سے بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مدت تک خطا اور غلطی کرتے رہتے ہیں، اور جب ان کی غلطی آشکار ہو جاتی ہے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، اس کو غلطی بھی نہیں مانتے اور اس میں اپنی شکست تصور کرتے ہیں، جبکہ خطا اور غلطی پر اصرار کرنا اس سے بڑی شکست ہے۔ مخلص افراد کے سینوں میں وسعت اور روحوں میں بلندی ہوتی ہے، وہ لوگ بزرگ اور نیک سرشت رکھتے ہیں، ان اوصاف کی بنا پر کبھی وہ پست و ذلیل اور حقیر کام انجام نہیں دیتے۔ نتیجہ اخلاص۔
خدا مخلص انسان کے ضمیر کو نورانیت، باطن کو صفا اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہی خلوص انسان کو تنگیوں اور مشکلوں کے پیچ و خم سے بھی باہر نکالتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی کسی کے دل میں اخلاص آ جاتا ہے تو اس کی فکر اور نظر میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید خلوص کو تقوی کے نتائج میں شمار کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ ایک نور عطا کر دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ چلو گے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28۔ خدا تمہارے لیے ایسا نور قرار دیتا ہے جس کی روشنی میں چل سکو۔ خواہشات نفس کی مخالفت، اخلاص و تقوی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی روشن فکری میں اضافہ کرتی ہیں، اسے ہوا و ہوس، ریا و شرک کے اندھیروں سے نکال کر علم و توحید کی نورانی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو کوئی شخص اخلاص رکھتا ہے وہ رستگار اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ غرض اخلاص بے انتہا قیمتی شے ہے لیکن اتنا ہی دشوار امر۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ ماہ رمضان کی سحر کی دعاؤں میں خداوند عالم سے یہ دعا فرماتے کہ پروردگار میرے دل کو نفاق اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اور نیز امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں خدائے متعال سے عمل میں اخلاص کے لیے دعا کرتے ہیں، والاخلاص فی عملی۔ اجتماع اور معاشرے کے درمیان اخلاص، با مقصد اور قابل قدر اخلاص وہ ہے کہ جو لوگوں کے اجتماع میں اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اجتماعی امور کی انجام دہی کے وقت ظاہر ہو۔ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو غلط ہے کہ اخلاص انہیں کاموں میں پیدا ہوگا جس میں لوگوں سے دوری اختیار کی جائے، جیسا کہ خداوند عالم خالص دودھ کو غذا اور خون ہی سے پیدا کرتا ہے، ویسے ہی انسان کو خلوص حاصل کرنے کے لیے معاشرے کی ناپاکیوں اور آلودگیوں سے گزر کر اپنے کو صحیح اور سالم رکھنا پڑے گا، اپنی نیت کو ریا اور خودنمائی کی آلائش سے پاک کرنا پڑے گا، تبھی روشن چہرے کے ساتھ صحیح معنوں میں اس قسم کا اخلاص قیمتی اور اہم قرار پائے گا۔ مخلص انسان خود کو پروردگار کے اختیار میں دے دیتا ہے اور دل کو اس کی محبت کا گھر بنا دیتا ہے، الہی تقرب کو اپنے تمام اعمال۔ یہ تھی نیت کا ذکر، اور اب ہم ذکر کریں گے تکبیرۃ الاحرام۔ ہم نیت کے بعد حضور قلب اور روحانی آمادگی اور پروردگار کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو یہی ہماری توجہ، ہمارا حضور قلب نماز کی روح قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی ذات ہماری فکر و خیال اور ہماری تقریری اور تحریری توصیف سے کہیں برتر اور بزرگتر ہے۔ اس کی عظمت ہمارے تصور سے بھی کہیں آگے ہے۔ وہ جیسے ہی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فوراً وہ چیز خلق ہو جاتی ہے اور فوراً اس کی اطاعت میں آ جاتی ہے۔ وہی تمام مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان کو عدم سے وجود میں لایا، ہر ایک کو اس نے روزی دی، ہر ایک کی اس نے ہدایت کی، ہر ایک کی بازگشت اسی کی طرف ہے، ہر ایک کی جان، اس کا وجود، یہاں تک کہ تمام حیوانات اور جمادات اس کے دست قدرت اور قبضہ اختیار میں ہیں۔ وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ انسان کو اس نے ماں کے رحم میں بہترین نقشہ عطا کیا، اس کی فطرت میں ہدایت کرنے کی خواہش ودیت کی، ہر مریض کو وہی شفا دیتا ہے، ہر کمزور کو وہی طاقت بخشتا ہے۔ ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ قیامت میں حساب و کتاب، جزا و سزا، ثواب و عقاب سب اس کی طرف سے ہے۔ اسی روز سب کو معلوم ہوگا کہ سارا کام اسی کے ہاتھ میں ہے، دوسروں کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ کہ جو اس کے غیر کی طرف چلے گئے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ غرض ہماری نماز اسی خدائے عظیم کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ نیت کے بعد ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر وہ عظیم شعار اور وہ نعرہ ہے کہ جو ہمارے مکتب کی بلندی اور ہمارے عقیدے کی پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ نماز جس میں حضور قلب ہوتا ہے اور زبان سے اللہ کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ذکر کو کانوں سے سنتے بھی ہیں اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حرکت کے ساتھ رکوع، سجود، قیام، قعود کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری نماز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ بت پرستوں کی عبادت بت کے نام سے، مسیحیوں کی عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ نماز اللہ اکبر کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور یہ اللہ اکبر کا شعار باطل طاقتوروں کے خلاف ایک خط فاصل کھینچ دیتا ہے۔
ہم روزانہ واجبی اور مستحبی نمازوں میں 85 یعنی 85 بار اللہ اکبر کی تکرار کرتے ہیں۔ نیز نماز کے پہلے اور بعد مختلف عنوان سے بصورت مستحب متعدد بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کے جو نمازوں میں اتنی بار تکرار ہوتا ہے، در حقیقت تربیت اور معنوی رشد میں حمد و معاون بنتا ہے کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے، ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں ہمارے ظاہری حواس درک کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوا و ہوس اور ہمارے اندر پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں اور دنیاوی جلووں سے خدا بزرگ ہے۔ اگر حقیقتاً خدا ہماری نظروں میں سب سے بزرگ ہو جائے اور ہمارے دل و ایمان کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کی آواز نکلے تو دنیا کی جاذبیت، تمام بڑی طاقتوں کی قدرت اور ان کے جلوے ہماری نظر میں معمولی ہو جائیں گے اور اللہ کی مرضی ہماری نظروں میں ہر چیز سے بڑی نظر آنے لگے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت تم نماز کو تکبیر کہہ کر شروع کرتے ہو تو تمہارے نزدیک خدا کے علاوہ تمام چیزیں چھوٹی ہونی چاہیے۔ اگر نمازی کی نظر میں کوئی اور چیز بڑی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے منافقین اپنی زبان سے پیغمبر کے سامنے اللہ کے بڑے ہونے کی گواہی دیتے تھے لیکن اپنے قول پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خداوند عالم نے ان کو قرآن میں سورہ منافقون پہلی آیت میں جھوٹا کہا ہے۔ ترجمہ ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں۔ زبان اور عقیدے کا ایک نہ ہونا نفاق کی علامت ہے۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم ایسے منافقین نمازیوں سے خطاب کر کے کہے گا، کیا تو میرے ساتھ بہانہ کر رہا ہے اور تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس عبادت و ذکر کی شیرینی کو تجھ سے چھین لوں گا، تجھ سے اپنے تقرب کی منزلیں سلب کر لوں گا اور دعا اور مناجات کی لذت سے محروم کر دوں گا۔ مرحوم محدث فیض کاشانی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب بھی تم اپنی نماز اور مناجات میں حلاوت اور شیرینی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تمہاری تکبیر قبول ہو گئی اور خداوند عالم نے تمہارے قول کی تصدیق کر دی ہے، اور اگر شیرینی محسوس نہ ہو تو یقین کر لو کہ خداوند عالم نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، تمہاری تصدیق نہیں کی اس لیے کہ تم جھوٹے ہو۔ لہٰذا خدا ہمارے تمام اقوال اور اعمال، تحریر اور تقریر سب سے بالا تر ہے۔ جب کوئی شخص اس کا عقیدہ رکھتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں معمولی اور حقیر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ امام خمینی قدس سرہ امریکہ کے لیے کہتے تھے کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز طاقتور نہیں۔ جس کی نظر میں خدا کی ذات عظیم اور اہم ہو، اس کی نظر میں تمام چیزیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جن لوگوں کے نفسوں میں خالق کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، ان کی نظروں میں دوسری تمام مخلوقات چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ہر نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سورے میں خداوند کی نعمتوں پر اس کی حمد، اس کے اوصاف کا بیان، قیامت کے دن اس کی حاکمیت کا اعلان اور بندے کو اس سے ہدایت طلب کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر قائم رہے۔ چند نکات اس سورے کے ذیل میں ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ خدا جس کا لطف و کرم ہر ذرے پر ہے، اس کی عنایت ہمیشہ سب کے لیے ہے۔ اس کے مقابل میں دوسرے لوگ نہ لطف و کرم رکھتے ہیں نہ دوام۔ اگر کچھ لوگ لطف و کرم رکھتے ہیں تو سب کے ساتھ نہیں، یا ان کا مقصد ہی مہربانی نہیں ہوتا، لیکن خدا کی ذات اور اس کا لطف و کرم ہر ذرے پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر ذرہ شے کی خلقت ہی اس کا لطف و کرم ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 119 میں بیان ہوا۔ علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کے اوپر پروردگار کی رحمت نہیں ہوتی تو اس کا سبب وہ خود بنتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ دریا میں گیند ڈالیں اور اس میں پانی نہ جائے، تو اس میں دریا کے پانی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ گیند کا سوراخ بند ہے جس سے پانی نہیں جا سکتا۔ اگر سورج کی روشنی دیوار کے اس پار نہیں جاتی تو اس میں روشنی کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ دیوار مانے روشنی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت عام طریقے سے ہر جگہ سب کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایسا شخص کہ جو غلط سوچ و فکر رکھتا ہے، برے کام کرتا ہے،
وہ خود اپنے کو اللہ کی رحمت سے دور رکھتا ہے۔ بسم اللہ ہر کام کی ابتدا میں جو کہی جاتی ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ بندے کو خدا سے عشق اور اس کی ذات پر بھروسہ ہے اور اس سے ہر طرح کی مدد کا طلبکار ہوتا ہے، اس سے ہر حالت میں وابستہ ہے۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ذریعے ہم نے حفاظت چاہی، شیطانی وسوسوں سے ہم نے دوری طلب کی۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے پہلے بسم اللہ موجود ہے۔ ہر نبی بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام سے اپنا ہر کام شروع کرتا ہے۔ یہ بسم اللہ کہنا انسان کو خدا کی پناہ میں دے دیتا ہے، اور جو خدا کی پناہ میں چلا گیا اسے سیدھے راستے کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ اور جو خدا سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی۔ بسم اللہ خدا کی بندگی اور اس سے وابستگی کی نشانی ہے، یعنی انسان یہ کہتا ہے اے خدا میں نے تجھے فراموش نہیں کیا، ہر کام کو تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، اپنی ذات کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تیری ہی مدد کے ذریعے شیطان سے دوری اختیار کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن کے ہر سورے کا تاج ہے، بندے کے لیے خدا کی امان اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ سورہ براءت کی ابتدا میں بسم اللہ اسی لیے نہیں آتی کہ اس میں کفار سے براءت اور بیزاری کہا گیا ہے، اور یہ بیزاری رحمت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں سے ہر کام کی شروعات یہاں تک کہ تم شعر بھی لکھو تو بسم اللہ لکھو، ہر کام میں بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی مدح و ستائش خدا کی ذات سے مخصوص ہے کہ جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ مخلوقات کے اجسام کی پرورش کے لیے خدا کا نظام آفرینش، زمین کی حرکت، سورج کی حرارت، ہوا، پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تمام مادی نعمتوں کو خدا نے مہیا کیا، روح کی پرورش کے لیے انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی اور نصیحت آمیز حوادث رونما کیے، تلخ اور شیریں واقعات ظاہر کیے، انسان کی ہدایت کے لیے دین کو معین کیا، اس کے قوانین بنائے جو فطرت پر مبنی اور عقل و شعور کی حد میں ہے۔ اس نے روئے زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا، انسان کے اختیار میں بے شمار ظاہر مخفی نعمتیں، بے پناہ احسان انسان کے اوپر عام کر دیا۔ اس کا نظام اتنا استوار اور یقینی ہے کہ جو ہمیں پہاڑوں میں نباتات، کہکشاں، آب و خاک، مختلف موسموں، شب و روز، انسانی جسم کے کارخانے اور اس کی مختلف اور متضاد خواہشات میں نظر آتا ہے، یہ سب خدا کی ربوبیت کے ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں کہ جو تمام دنیا والوں کو غور و فکر اور نظر کی دعوت دیتی ہیں۔ ہمارے بدن کے اجزاء، اعضاء اتنے دقیق، اتنے پیچیدہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آنکھ، کان، دل، پھیپھڑے، کیفیت بدن کی رگیں، اس کے اعصاب کی ترتیب و تنظیم، حواس خمسہ کا وجود، ان کی کارکردگی، ان سب کے پیچھے الہی تدبیر ہے کہ جو ہمیں تعجب میں ڈالنے والی ہے۔ مگر افسوس اس انسان پر جو سب کچھ سمجھ بوجھ کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے، خدا کے تقرب سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 27 میں ہے اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ خدا سے محبت کرے، اس کی عبادت کرے، سختی برتتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں ہے اور وہ ایک بارگی ہمارا کھلا دشمن ہو گیا ہے۔ افسوس کہ انسان خدا سے خضوع اور خشوع رکھنے کے بجائے غرور اور تعصب کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں ہے کہ قارون نے تکبر سے کہا یہ مال و دولت تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا ہے، اور یہی مغرور انسان اللہ کی آواز سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 13، انہیں جب خدا کی یاد دلائی جاتی ہے تو یاد نہیں کرتے۔ یہ ناشکرا انسان معمولی اور کمترین انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے جو ہر نعمت اصلی کا ولی ہے اسے یاد نہیں کرتا۔ افسوس اس انسان پر کہ جس نے خدا کی راہ کو گم کر دیا اور اپنی فطرت اور فکر کے چراغ کو بجھا دیا ہے، اپنی آنکھ، اپنے دل کو خدا کی طرف سے موڑ لیا، ادھر ادھر متوجہ ہو گیا اور خدا کے بجائے انسانی طاقتوں اور شیطانی کرتوتوں پر بھروسہ کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین کی آیت غفلتوں کو دور کرتی ہے، الہی نعمتوں کو یاد دلاتی ہے، ہمیں اللہ کی ربوبیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خدا عالمین کا رب ہے، تمام کائنات کا پروردگار ہے،
ہر مخلوق و ہر چیز کا مربی ہے۔ نہ یہ کہ جیسے جاہلوں کا خیال تھا کہ جو خدا کو رب النو کی حیثیت سے پہچانتے تھے، بلکہ ہمارے عقیدے میں خدا تمام موجودات و حیوانات کا صرف خالق ہی نہیں بلکہ مربی بھی ہے، اور اسی کے زیر فرمان چیز تربیت پا رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی رحمت غضب سے پہلے، اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے۔ حکم کے نہ ماننے والوں کے لیے توبہ کرنے کا راستہ قرار دیا ہے، اس بات کا یہ عہد بھی کیا کہ توبہ تا دم مرگ قبول کرے گا، اور توبہ کرنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں بیان ہے کہ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اپنی رحمت و بخشائش کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ مصیبتیں اور تلخیاں بعض انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کا بھی بہانہ بنتی ہیں، تاکہ انسان غفلت سے بیزار ہو جائے اور گناہوں سے کنارہ کش ہو۔ مصائب و آلام کا برداشت کرنا خود اولیاء خدا کے لیے شیریں قرار پاتا ہے کہ وہ ان مصائب کے برداشت کرنے پر ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، خدا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ صفت کہ جو خدا کے لیے ذکر ہوئی ایسے ہے کہ جس پر اس کی حمد و ستائش کا انحصار ہے، کیونکہ ماضی میں اس کا لطف رہا، حال میں بھی مہربان، مستقبل میں بھی کرم کرتا رہے گا۔ بالفاظ دیگر وہی گزشتہ حالات کا نگہبان بنتا ہے، وہی زمانہ حال میں نعمتوں سے نوازتا ہے، وہی لطف و کرم کرتا ہے، اور آئندہ قیامت میں بھی ہر ایک کو اس سے سروکار ہے۔ ہر ایک کی نگاہیں اس کی رحمت، اس کی کرم پر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ وہی اس دن کا مالک ہے، مالک بھی اصلی اور واقعی، نہ کہ فرضی، کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگرچہ انسان اس دنیا کے شرک و نفاق کے شکنجوں میں جکڑے رہتے ہیں اور خدا سے دور رہتے ہیں، لیکن قیامت میں وہ یہ جان لیں گے کہ آج خدا کے علاوہ کوئی نہیں، جو کچھ ہے اسی کا ہے، وہی مالک ہستی ہے، وہی مالک حقیقی اور حاکم مطلق ہے۔ قیامت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا، آج کے دن حکومت کس کی ہے؟ تو جواب ہوگا للہ الواحد القہار، مالک۔ یوم دین کی آیت انسان کو قیامت کے دن کے حساب و کتاب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھے اور روز حساب، جزا اور ثواب کا مستحق ہو۔ امام سجاد علیہ السلام جب آیہ مالکی یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اس حد تک تکرار کرتے اور ایسی حالت طاری ہو جاتی جیسے ان کے بدن سے روح پرواز کرنے والی ہے۔ دین کے معنی جزا کے بھی ہیں، پس خدا مالک روز جزا ہے۔ اس سورے میں اللہ کی رحمت اور اس کے قہر کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے تاکہ صحیح تربیت، خوف و رجا، مہر و قہر کے درمیان زندگی گزارنے کا راز انسان پر روشن ہو جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ نماز گزار مبدن اور معاد اوصاف خدا کے بارے میں اپنے عقائد زبان پر لاتا ہے، پس اس عقیدے کا نتیجہ یعنی خالصانہ بندگی صرف خدا سے مدد چاہتا ہے۔ نماز گزار اگر تنہا بھی ہے تو نماز میں جملے کو بصورت جمع کہتا ہے تاکہ اپنے کو عبادت کرنے والوں میں شمار کر لے، شاید اس کے ناقص عبادت کامل اور خالص عابدوں کی عبادت میں شمار کر لی جائے۔ اب یہاں واحد کے بجائے جمع کے صیغے کی تعبیر بتاتی ہے کہ عبادات بالخصوص نماز جماعت کس طرح اہمیت رکھتی ہے، اس کے مقابل فردیت کم قیمت ہے۔ پھر عبادت کے ساتھ استعانت بھی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ہم عبادت کے پیش خیمے میں سیدھی راہ کے بھی متلاشی ہیں اور فکر کی منحرف ہونے سے بھی محفوظ رہیں، یعنی غرور و کبر، ریا، سستی کو عبادت میں دخل نہ کریں۔ ہر بندے کو یہی چاہیے کہ صرف اللہ سے مدد حاصل کرے، اس لیے کہ ایمان کی توفیق خدا ہی دیتا ہے۔ صبح کی نماز کی بیداری پانی کے ذریعے، وضو، قیام، قعود، رکوع، سجود سب اسی کے توفیقات سے ہوتے ہیں۔ ہمیں غرور، ریا سے دور رکھ کر نماز کو قبول کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عبادت کی توفیق کہ جو ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ اسی کے لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ جو نمازی خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، تو پھر وہ نہ شرق و غرب کا بندہ رہ جاتا ہے، نہ زور و زر کا، اور نہ ہی اپنی خواہشات کا بندہ، نہ زن و فرزند پر فریفتہ۔ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر خدا کی حاکمیت کو ختم کرتی ہے، یعنی ہر قسم کی حقارت سے روکتی ہے، اور اللہ کے علاوہ اور غیر خدا سے مدد طلب کرنے کو منع کرتی ہے، اور نمازیوں کو
اللہ کی عبادت کے سائے میں عزت طلب کرنے کا درس دیتی ہے تاکہ یہ انسان صرف اللہ کا بندہ بنا رہے، غیر خدا کا بندہ نہ رہے اور دوسروں کو لالچ میں راہ خدا کو نہ چھوڑے۔ اہدنا الصراط المستقیم، خداوند عالم سے نماز میں اس کی حمد و ثنا اظہار بندگی کے بعد پہلی درخواست یہ ہو جاتی ہے کہ خدایا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ زندگی کے فکری عملی مسائل میں صحیح راستے کا پہچاننا بہت مہم ہے، جو بعض حالات میں دشوار ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر بندہ خداوند عالم سے مسلسل یہ درخواست کرتا ہے کہ خداوند عالم اسے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس وقت صراط مستقیم کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے سیدھا راستہ، تو اس کے مقابلے میں ٹیڑھے راستے آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ان کی شفاعت بھی ضروری ہے۔ لہٰذا غیر مستقیم راستے کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ پہلا، اپنی ہوا و ہوس کی راہ، کہ جو شہوت اور غضب کے عالم میں سامنے آتی ہے کہ انسان اس پہ چل پڑتا ہے۔ دوسری ہے دوسروں کی ہوا اور ہوس کی راہ۔ تیسری، افراط و تفریط کی راہ۔ چوتھی، شیطانی وسوسوں کی راہ۔ پانچویں، دنیاوی شیطانوں کی راہ۔ چھٹی، دنیا طلبی کی راہ۔ ساتویں، بغیر دلیل و منطق کی راہ کہ جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ آٹھویں، وہ راہ کہ جو انسان کسی فکر و مشورے اور تجربے کے بغیر چنتا اور حاصل کرتا ہے۔ نویں، وہ راہ کہ جو چلنے والوں کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی مغضوب اور گمراہی کی راہ۔ دسویں، بے جا عادتوں کی راہ۔ ان 10 راہوں کے مقابل میں راہ مستقیم بھی مندرجہ ذیل ہے۔ پہلی ہے راہ خدا، کس کے بدلے میں؟ اپنی ہوا اور ہوس کے بدلوں میں۔ دوسروں کی ہوا اور ہوس کے بدلے میں ہے راہ انبیاء۔ افراط و تفریط کی راہ کے بدلے میں ہے عبودیت اور پرستش کی راہ۔ چوتھی، شیطانی وسوسوں کی راہ کے بدلے میں ہے معصومین علیہم السلام کی راہ۔ چند نکات ہیں یہاں پر۔ راہ مستقیم زمانی اور شخصی شرائط کے مختلف ہونے پر کبھی متفاوت ہو جاتی ہے، کہیں پر خاموش مناسب ہے تو کہیں پر فریاد، کہیں مال کو راہ خدا میں خیرات کرنا پڑتا ہے تو کہیں جان قربان کرنی پڑتی ہے، کسی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تو کسی کے لیے رزق کا حاصل کرنا ضروری۔ البتہ یہ بات آرام طلب لوگوں کے لیے ان کے دینی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کا سبب نہ بنے۔ جو اشخاص صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور مخصوص شرائط و امکانات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور راہ خدا پر رہتے ہوئے دوسرا کام کرے، یہ مناسب نہیں، جبکہ خدا تک پہنچنے کے لیے اسلام نے بہت سی راہیں بتائی ہیں۔ مختلف افراد کے اعمال بھی یکساں نہیں بلکہ متفاوت ہیں، جیسا کہ ایک ہی پرچم کے تلے مختلف سواریوں پر سوار ہو کر لوگ سفر کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ صراط مستقیم کا پہچان لینا اگرچہ کہ مہم ہے، لیکن اس سے زیادہ مہم ہمیشہ اس پہ باقی رہنا ہے، اس لیے کہ انسان غلطیوں اور بھول چوک کا پیکر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس معنی کو بیان کیا کہ خدایا ہمیں آئندہ کی زندگی میں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ چوتھا نقطہ کہ انسان کی سب سے اونچی قسم یعنی معصومین علیہ السلام نے بھی خداوند عالم سے راہ مستقیم طلب کی ہے، اس لیے کہ یہ راہ مختلف درجات رکھتی ہے۔ نور و علم کی حرکت مستقل حصول، کمال و ارتقاء کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ قرآن مجید نے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے بھی مزید ہدایت کی طلب کو سورہ مریم آیت 76 میں بیان کیا ہے، اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق کے ابتدائی حصے میں خدا سے یہ چاہا ہے کہ خدا ایمان اور یقین کو مسلسل بڑھاتا رہے یہاں تک کہ وہ کامل ترین اور عالی ترین قسم کے علم و یقین تک پہنچ جائے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ صراط مستقیم کا پہچاننا بڑا ہی دشوار امر ہے، اس پہ چلنا اور بھی دشوار۔ یہ راہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، لہٰذا بہت سے لوگ یا اس کی تشخیص پر گمراہ ہو جاتے ہیں یا اس پر چلنے کے بعد منحرف۔ ایک گروہ عقائد میں گمراہ ہو جاتا ہے تو دوسرا گروہ عمل میں گمراہ۔ ایک قائل جبر ہو جاتا ہے تو دوسرا قائل تفویض۔ ایک گروہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنی نادانی کی وجہ سے خدا کی حد تک پہنچا دیتا ہے تو دوسرا گروہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے اپنا جیسا انسان سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مجنون اور جادوگر بھی کہہ دیتا ہے۔ تو ایک گروہ اماموں اور شہیدوں کے روضوں اور مزاروں کی زیارت کو شرک قرار دیتا ہے۔
ایک گروہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو دوسرا گروہ دنیا سے منہ موڑ کر رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک گروہ اتنا خرچ کرتا ہے کہ اپنے کو فقر اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے تو دوسرا خدا کی راہ میں کوڑی بھی نہیں خرچ کرتا۔ ایک گروہ فرط غیرت بے بیوی کا نام تک لینے کسی کے سامنے نہیں لیتا تو دوسرا اپنی بیوی کو بے حجاب سڑکوں پر لے آتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے لوگوں کو ایسے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے کہ جو طریقے حد اعتدال میں ہو تمام امور میں، افراد اور احادیث میں صراط مستقیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ نماز گزار جب سورہ الحمد میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی یا باقی رہنے کی آئندہ کے لیے بھی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ زمانے میں یہ توفیق اسے حاصل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا صراط مستقیم وہ راہ ہے کہ جو انسان کو کوتاہ فکری سے بالا تر لے جائے اور ہر طرح کی زیادتی کرنے سے روکے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ راہ ہے کہ جو انسان کو خدا اور اس کے دین سے محبت کرنے کے لیے کھینچتی اور ہوا اور ہوس سے دور رکھتی ہے، اپنی شخصی رائے کو دین میں داخل کرنے سے روکتی ہے۔ بحار الانوار میں ایک حدیث کے ذیل میں راہ مستقیم کو ائمہ اطہار اور اولیاء معصومین علیہم السلام اور اللہ کے حقیقی پیروکاروں کی راہ کو صراط سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ سراپا راہ حق ہیں۔ ان کی جنگ، صلح، قہر، مہر، عبادت و اطاعت، فکر و نظر سب کچھ فرمان خدا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم ہیں۔ ان کی سچی پیروی اس دنیا میں ایسی دشوار ہے جیسے آخرت میں پل صراط پر چلنا مشکل ہے۔ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے تیز، لہٰذا صراط آخرت مجسماً صراط دنیا کی طرح ہے۔ دنیا میں جو صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے اس کے لیے آخرت میں پل صراط سے گزرنا آسان ہے، لیکن جو افراد دنیا میں افراط و تفریط کرتے ہیں قیامت میں ان کا پل صراط سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں کہ جو افراط و تفریط میں پڑھ کر صراط مستقیم سے منحرف ہو گئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے اشخاص اپنے حصول کی تمنا میں اتنے تیز چلتے ہیں کہ گویا وہ اس کی طمع رکھتے ہیں، اور جب طمع رکھتے ہیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں، جب آرزو سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اتنا افسوس کرتے ہیں کہ اسی میں مر جاتے ہیں، اور جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو طوفانی غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اشخاص خوش ہوتے ہیں تو بدمستی کرنے لگتے ہیں۔ دولت مند کی ہوا و ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر کوئی ہوس پوری نہ ہوئی تو اس پر چیخنے لگتا ہے۔ ہر قسم کی کمی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور دولت مند کو اس کی دولت کی فراوانی اس کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس افراط و تفریط کی وجہ سے جہالت ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہل کو نہیں دیکھو مگر یہ کہ افراط و تفریط کرنے والا ہے۔ البتہ افراط و تفریط کی تشخیص بھی ایک بڑا دشوار امر ہے۔ اکثر معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر شخص اپنی عادتوں اور روش کو عادلانہ اور عاقلانہ سمجھتا ہے، دوسروں کی روش اور عادتوں کو تند روی اور کوتاہی سے متہم کرتا ہے، یہی افراط و تفریط ہے۔ لیکن اولیاء خدا اور انبیاء کے راستے پر عمل کرنے والے اپنے تمام فیصلوں میں بھی حق کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں۔ افراط و تفریط کے کچھ نمونے۔ احادیث میں متعدد مقامات پر صراط مستقیم سے عدول کرنے کی اور افراط و تفریط کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کسی کی بیجا ستائش کے بارے میں فرماتے ہیں، استحقاق سے زیادہ لوگوں کی تعریف کرنا چاپلوسی اور تملق ہے، اور استحقاق سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ افراد کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کی ملامت کرنے میں افراد سے کام لینے والا اس کی لجاجت کی آگ کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ فرقان آیت 67 میں بیان کر رہا ہے، اور یہ لوگ انفاق کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی راستے پر گامزن رکھ کے جس کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی، وہ اشخاص کے جن کی راہ کو ہم خداوند عالم سے طلب کرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں مکمل اور واضح طور پر ان لوگوں کی پہچان کرائی گئی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہے۔ اس آیت کو شب و روز میں کتنی بار پڑھتے ہیں، جس میں خداوند عالم سے درخواست ہے کہ ہمیں مندرجہ بالا 4 گروہوں میں قرار دے
تفسیر نمونہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک اچھا ترقی یافتہ اور مومن معاشرہ تشکیل دینے میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے انبیاء برحق کی راہ پر چلنا ہوگا، ان کے بعد ایسے مبلغین کی راہ پر چلیں جن کا قول و عمل یکساں ہو تاکہ انبیاء کے مقاصد معاشرے میں ہر طرف پھیل سکیں۔ پھر اسی اچھی اور نیک راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایسے عناصر سامنے آ جاتے ہیں کہ جو حق اور حقیقت کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، لہٰذا معاشرے کے کچھ لوگ عوام سے انہی لوگوں سے لڑیں اور شہید ہو جائیں تاکہ ان کے پاکیزہ خون سے توحید کا درخت سیراب ہو۔ چوتھے مرحلے میں ان شہیدوں کی جانبازی اور قربانی کے مقاصد معاشرے میں صالح افراد اور اس میں معنویت و پاکیزی پیدا کرنے کے ہیں۔ بحار الانوار کی متعدد روایات میں شہداء اور صدیقین اور صالحین کے کامل مصداق ائمہ معصومین علیہم السلام بتائے گئے ہیں۔ ایسی آرزو نماز میں پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمیں ان چار قسم کے افراد کی پیروی کا شوق دلاتی ہے اور ہمارے فکر و عمل اور اخلاق میں ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بس خدا کے لطف و انعام کا مورد و مستحق قرار پاتا ہے، وہ کبھی ظالموں کی مدد کر کے ذلت رسوائی حاصل نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر سورہ قصص آیت 17 پہ کہا کہ موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے میری مدد کی ہے، لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اس جگہ ایک نمازی انسان کے فکر و عمل کو ایک ایسی سمت ملتی ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم تک پہنچا دیتی ہے۔ آخری ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر غضب نازل ہو اور گمراہ ہو گئے، اور نہ ایسے فرعونوں کی راہ پر کہ جن کے اوپر غرور اور نافرمانی نیز ظلم و تعدی کی وجہ سے ایسا غضب ہوا کہ جس کے سبب دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے، نہ ان قارون اور قارون صفت لوگوں کی راہ پر کہ جنہوں نے مردان خدا کو ستایا، ان کے قتل کی در پہ ہوئے کہ جن کے سبب وہ الہی غضب نازل ہوا کہ زمین کے اندر دھنستا چلا گیا، نہ ان دنیا پرست بے عمل بد عمل علماء کی راہ کے جن کی دنیا پرستی اور بد عملی کی بنا پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مغضوبین کی شناخت کے لیے ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ایسی امتیں ملیں گی کہ جو اپنے گناہوں اور مظالم کے سبب پورے طور پر ہلاک کر دی گئیں، کہ جیسے قوم سمود، قوم لوط، قوم یہود اور دوسرے منافقین، شیاطین، قاتلین سب ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا ایک نمازی ایسی قوموں سے ولا الضالین کہہ کر بیزاری اختیار کرتا رہے کہ کہیں وہ ان گمراہوں میں سے نہ ہو جائے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے فکر و عمل کے اعتبار سے گمراہ ہیں، کہ جن کی فکریں شرک و نفاق سے آلودہ ہیں، جن کے عقائد غرور سے فاسد ہیں، وہی ضالین کے مصداق ہیں۔ پس یہ سورہ الحمد اس طرح انجام کو پہنچتا ہے کہ جس کی ابتدا حمد باری تعالیٰ اور استمداد پر ہوتی ہے اور انتہا دعا پر ہوتی ہے۔ وہ سورہ کہ جو شفا بخش ہے، اللہ کی کتاب کا دیباچہ اور مقدمہ۔ یا رب کریم، ہم نے تیری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچائی کی راہوں پر آگے بڑھا دے۔ ہمیں نماز کے ظاہر و باطن کو سمجھنے، اس میں خلوص، خضوع اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور کر دے جو صرف تیرے ذکر سے میسر آتی ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔